آوازیں بھی پیاری بنائی کہ چلو کوئی حسین آواز سن کے سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز کے بارے میں آپ نے سنا ہے، کوئی حسین چہرے کی چمک دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے حوالے سے بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ بھائی انبیاء کرام ایسے تمام عیوب و نقائص سے بالکل پاک ہوتے ہیں جن سے لوگ گھین کرتے ہیں یا لوگ کوئی جو ہے اوائڈ کرتے ہیں. تو اتنی حسین سب سے حسین صورتوں والے، سب سے حسین دلکش آواز والے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام. اور پھر فرمایا وَكَانَ نَبِيُّكُمْ احسنہم وجہن و احسنہم صوتن، اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سب نبیوں میں سب سے بڑھ کر ان کو حسین چہرے والا بھی بنایا ہے اور حسین آواز بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ سب سونے ہیں تو سونا ہے چہرہ حضور تھا، واہ واہ. تکیا نصیبہ والے نے جلوہ حضور تھا، اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. واہ. جلدی سے چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، جلدی سے چند باتیں احادیث کی روشنی کی. آج آپ سب بیٹھے ہیں، میرے گھر میں خوشی بیٹھے، سارے خوش بیٹھے ہیں نا. اپنے آقا کا ذکر سنتے ہوئے ذرا سبحان اللہ کے بلند آواز سے دیکھیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں صحابہ، سنتے ہیں خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نبی پاک کی نعت بیان کرتے ہیں صحابہ کرام، اور سنتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی سوال کا جواب ہے، اسی کوسچن کا آنسر ہے کہ who is the most beautiful in the world، کون ہے سب سے زیادہ حسین؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر مسجد نبوی کے اندر حکم سرکار سے کھڑے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ بڑھ کر حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوال کرے، ہو سکتا ہے حسان بن ثابت نے دیکھا نہ ہو، کہیں ہوا ہو دنیا میں. اگلے مصرے میں رد کرتے ہوئے کہنے لگے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محبوب میں دیکھتا کیسے اور کوئی اور دیکھتا کیسے؟ کائنات میں آج تک کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے جیسا کہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جانا ہے. سبحان اللہ. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب آپ تو ہر عیب سے پاک، ڈیفیکٹ لیس پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے. تو یہ نعت ہو رہی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے سرکار علیہ السلام کے آنے کی اور آپ کی تخلیق کی اور آپ کے ولادت کی. اور ایک اور حوالہ پیش کرتا چلوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں. ایک دن عرض کرنے لگے، یہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں اس کی اہمیت سمجھیں، کیا اس کی امپورٹنس ہے سمجھیں. آپ بڑی خاص محفل میں بیٹھے ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، آپ کوالٹی والے، کوانٹیٹی کو نہ دیکھا کریں، کوالٹی دیکھا کریں. آپ بڑی اعلیٰ کوالٹی والے ہیں جو محبوب کے ذکر میں بیٹھے ہیں. لوگ بڑے بڑے کانسرٹس کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، اور بے روی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، بے حیائی کے پروگرام بہت سے ہوتے ہیں، اور لوگ اس میں بڑے بڑے رش کرتے ہیں. لیکن کوالٹی والے وہی ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے سننے کے لیے آئے ہیں. سنیں، آقا دو عالم سے عرض کرنے لگے انی اريد ان امتدحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدد سرائی کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ایک نعت لکھی میں تو انہوں سنانا چاہتا ہوں، واہ واہ واہ. ایک قصیدہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا فرمانے لگے دیکھو دعا نبی پاک کی مدح و ثنا کرنے والوں کے لیے دعا بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا قل لا يفضفض اللہ فاکا، کہیے چچا جانا اب سنائیے
اللہ تعالیٰ آپ کا منہ سلامت رکھے. سبحان اللہ. تسی بھی آکھو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہی منہ سلامت رکھے. سبحان اللہ. اللہ سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ آپ کہیے اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. قصیدہ لمبا ہے, صرف 2 شعر جو کہ میلاد کے حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ فَسُبُلِ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی ولادت ہوئی تھی ساری زمین روشن ہو گئی تھی اور آپ کے نور سے آفاق میں روشنی پھیل گئی تھی, اور یہی وہ نور ہے جس کی روشنی میں, جس کی ضیاء میں اور جس کے ہدایت کے راستوں میں ہم چل رہے ہیں. سبحان گویا کہ اللہ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. بس آخری مراحل ہے میری گفتگو کے. آؤ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, وہ جن کی ولادت 971 ہجری میں ہوئی. آپ دیکھیں نا یہ محفل میلاد منائی جا رہی ہے, 1451 عیسوی سال گزر گئے اور 1497 ہجری سال گزر گئے ہیں. نبی پاک کے ذکر کے چرچے ہر سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. 1497 ہجری سال گزر گئے, 1451 عیسوی سال گزر گئے. میرے آقا علیہ السلام کے چرچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور کیوں؟ وہ مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا محمد انا وانت وما سواک ترکت لاجلک وما سواک خلقت لاجلک. اے محمد صلی اللہ. میں اور تو, اس میں اور تو پہ بھی آپ سمجھیں, اہل محبت بات کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میں آتے تو ہوں, بس میں آتے تو ہوں. اللہ یا محمد انا و انت, اے محبوب میں اور تو, وما سواک اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے, یہ ساری کائنات. اس کے بعد فرمایا خلقت لاجلک, یہ تو میں نے تیرے لیے بنائی ہے, واہ واہ واہ. یہ تو میں نے تیرے لیے بنائی ہے. اور نبی کریم عرض کرنے لگے اللہم انت وما انا, اے اللہ تو ہی تو ہے, میں کچھ نہیں. اللہ. او سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم انت, اے اللہ تو ہی تو ہے, وما انا میں نہیں ہوں, اور وما سواک ترکت لاجلک, اور جو کچھ تیرے سوا ہے میں نے تو تیرے لیے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. تو یہ زندگی کا مقصد ہے. اور یہ میرے محبوب علیہ السلام تخلیق کائنات ہیں. بات آخر میں اسی کو میں سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں اگر بات کروں تو ظفر علی خان یوں کہنے لگے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. اور مسافر پاکستان اقبال کہنے لگے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ہو ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تبشہ مادہ اسی نام سے ہے. آج سید اشفاق ہاشمی صاحب نے اپنے گھر میں محفل کیوں سجائی ہے؟ گھر بھی انہی کے صدقے ہے. واہ واہ واہ. کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور یہ سب کچھ ان کے لیے بنایا گیا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. اس لیے سرکار کی خاطر سب کچھ ہے, ہماری زندگیاں بھی سرکار کی خاطر ہو جانی چاہیے. اشارہ ہو گیا جی. آخری میسج وہ یہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتنسی لیس فی قلبک غش لاحد, اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے نا
تو ایسے صبح و شام کیا کر کے تیرے دل میں کسی کے بارے میں میل نہ ہو. اللہ. دل صاف، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. دلوں کو صاف کریں. میں نے ابھی بات یہاں سے شروع کی تھی نا آئینے کے ساتھ. دل صاف ہونے چاہیے. فرمایا کیوں؟ فرمایا یا بنی وذالک من سنتی، کیونکہ اے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے. تو جو ہے جس سرکار حسن و جمال کی بات ہم کر رہے ہیں نا، ان کا ساتھ چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں نا؟ سنیے پھر میرے آقا نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے. دل کو صاف رکھنا. جس سینے پر قرآن اترا ہے وہ سب سے پاک اور صاف سینہ. فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے.